زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، زمین و آسماں میں ہر زباں سے لا الہ نکلا، حضور حق سے پاکستان کا پرچم جدا نکلا۔ اگرچہ قوم درماندہ، اداس اور پاشکستہ تھی، مگر پھر قائد اعظم سا عالی رہنما نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نور العین جماعت ہشتم کی طالبہ آپ سب کو مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے میں سر دانش کو نماز کے سبق کے لیے دعوت دوں گی۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ تحیات اللہ، تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والصلوات، اور تمام عملی عبادتیں بھی۔ والطیبات، اور تمام مالی عبادتیں بھی۔ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ۔ اب میں سر حافظ ادریس کو قرآن پاک کے ترجمہ و تفسیر کے لیے مدعو کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورہ بقرہ کی 2 آیات، آیت نمبر 51 اور 52 ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے
ارشاد فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا اور از جب وعدنا وعدہ کیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلتاً رات 40 راتوں کا ثم اتخذتم العجل ثم پھر اتخذتم بنا لیا تم نے العجل بچڑا گائے کے بچے کو کہتے ہیں من بعدہ اس کے بعد وانتم اور تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے ظالم تھے. یہ بنی اسرائیل والے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی اور فرعون غرق ہو گیا اور یہ سمندر بحر کلزم سے پار ہو گئے تو اب انہیں زندگی گزارنے کے لیے ہدایات کی ضرورت تھی. شریعت چاہیے تھی کہ انہیں زندگی گزارنے کے لیے احکامات ملیں کس طرح زندگی گزارنی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے آئیں اور وہاں گویا اعتکاف کریں. پرانے ادوار میں اسلام سے پہلے یہی طریقہ تھا اللہ کو یاد کرنے کا کہ لوگ باہر چلے جاتے تھے کسی غار میں یا کسی جگہ. جیسے نبوت سے پہلے نبی کریم علیہ السلام غار حرا میں تشریف لے جایا کرتے تھے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ عنایت فرما دی ہجرت ہو گئی مدینہ منورہ اپنی ایک مسجد بن گئی اپنی ایک جگہ ایک علاقہ اپنا بن گیا کنٹرول اپنا ہو گیا. پھر اس کے بعد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتکاف کیا. تو یہی اعتکاف کی پرانی صورت کہہ لیں. تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ تشریف لائیں اور یہاں عبادت کریں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں تو ہم آپ کو کتاب عنایت فرما دیں گے. یہ 40 دن کا جو ہے یہاں ذکر آیا اسی سے حضرات صوفیاء کرام نے اصلی صوفیاء کرام جو انسانوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں جو انسانوں کو دین پر عمل کرنا سکھاتے ہیں جو انسانوں کی اخلاقی اصلاح کرتے ہیں جو انسانوں کو جناب نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا سکھاتے ہیں اخلاقی تربیت کرتے ہیں انسانوں کی اور انہیں اللہ کی معرفت اور اللہ کی یاد سے وابستہ کر دیتے ہیں. یہ اصلی صوفیاء کی بات کر رہا ہوں جعلی یا بھنگی چرسی اچھلنے کودنے والوں کی بات نہیں کر رہا. جعلی تو ہر فیلڈ میں لوگ ہوتے ہیں. اصلی صوفیاء کرام وہی ہوتے ہیں جو جناب نبی کریم علیہ السلام کے سنت کے مطابق خود بھی زندگی گزارتے ہیں اور اپنے متبعین کو بھی دین پر چلنا سکھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سکھاتے ہیں. تو ان کے ہاں جو چلے کی بات ہوتی ہے چلہ وہ کرواتے ہیں وہ بھی یہیں سے لیا گیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ 40 دن تک کوئی کام خاص طور پہ ایک ہی کام پہ توجہ دے کے ایک ہی عبادت ایک چیز کی جائے تو اس کا انسانی مزاج پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے کیونکہ 40 دن کا جو ہے تعلق یہ انسانی زندگی کے ساتھ اگر بچے کی پیدائش کے مراحل پڑے جائیں تو اس میں بھی ہر 40 دن میں ایک خاص تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے. ہر 40 دن کے بعد بچے کے اندر جو اس کا پیدائش ہو رہی ہوتی ہے وہ اس میں تبدیلی پیدا ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے. تو انسانی زندگی میں بھی اس کا بہت گہرا اثر رہتا ہے. اس لیے صوفیاء کرام نے اس کو لیا کہ 40 دن بیٹھ کے فلاں عبادت کی جائے فلاں چیز کو اللہ تعالیٰ کے فلاں اسم مبارک پہ غور کیا جائے اس کو پڑھا جائے مختلف چلے وہ کرواتے ہیں. تو اس کی بھی اصل یہی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ 40 دن وہاں تشریف لائیں اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں ہم آپ کو کتاب دے دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے لیکن پیچھے اس قوم نے جب کچھ دن گزر گئے موسیٰ علیہ السلام نہیں تھے
تو ان کے اندر ایک جادوگر سامری تھا، اس نے ان کو بہکایا اور ان سے زیورات لے کے ان کو پگھلایا اور اس کا ایک بچھڑے کی شکل گائے کے بچے کی طرح کی چیز بنا دی۔ یہ پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم مدتوں مصریوں کے ساتھ رہی تھی، اور اس وقت کے مصری بھی ایسے ہی جیسے ہندوستان کا ہندو گائے کو پوجتا ہے، وہ بھی جہاں اور چیزوں کو پوجتے تھے ان میں ایک گائے بھی چیز تھی، بلی بھی تھی، اور چیزوں کو بھی پوجتے تھے۔ تو یہ پرانے اس سے مانوس تھے، یعنی باتیں جیسے آج تک ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی رسمیں ہندوؤں کی جو ہیں وہ ختم نہیں ہو پا رہی، اسی طرح ان کے اندر بھی پرانی چیزیں تو تھیں، اس نے اس کا فائدہ اٹھایا اور ان کو غلط راہ پہ چڑھا دیا، اس بچھڑے کی پوجا پہ لگا دیا کہ یہ ہے تمہارا خدا۔ آگے اس کی کچھ تفصیلات سورہ طٰہٰ وغیرہ میں آئیں گی۔ تو اللہ نے فرمایا تم نے کیا کیا، پیچھے سے تم نے بچھڑے کو بنا لیا، یعنی معبود بنا لیا اس کے بعد، اور تم ظالم تھے، یعنی تم نے یہ بہت بڑا ظلم کیا۔ تمہیں تو چاہیے تھا کہ شکر کرتے کہ اللہ نے تمہیں نجات دی ہے اور اب تمہارے نبی علیہ السلام کو بلا لیا ہے اور کتاب عنایت فرمائیں گے۔ تو اس کی یہ تھا کہ تم سب کو بالکل ختم کر دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد انہیں معاف کر دیا، اور اس میں معافی کی شکل یہ ہوئی جو اگلی ایک آیت کے بعد آ رہی ہے بات، انشاءاللہ وہاں تفصیل سے عرض کریں گے۔ وہ صورت یہ ہوئی کہ انہیں کہا گیا کہ جن لوگوں نے جرم کیا ہے وہ معافی مانگیں اور اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر دیں، اور جنہوں نے اس بچھڑے کی پوجا نہیں کی وہ ان کو قتل کریں، سزا دیں انہیں کہ ان کے جرم کی، اور پھر یہ ان کے لیے معافی کی اللہ کی طرف سے معافی ہوگی۔ تو وہ تو انشاءاللہ آگے چل کے بات کریں گے۔ بات جو یہاں آ رہی ہے وہ یہ کہ چاہیے یہ تھا کہ تمہیں بالکل ختم کر دیا جاتا، سزا دی جاتی، اور تم نے جو جرم کیا تھا اس کی سزا یہی تھی کہ بالکل ختم کیا جاتا، لیکن اللہ نے کیا کیا، ثم عفونا، پھر معاف کر دیا ہم نے، عنکم، تمہیں، ہم نے تم سے درگزر کر دیا، معاف کیا تمہیں، من بعد ذالک، اس سارے کام کے بعد، یہ اتنی بڑی حرکت تم نے کی، شرک جیسا گناہ تم نے کیا، تو اس کے بعد تو چاہیے تھا کہ تمہیں ہم کیا کرتے، بالکل ختم کر دیتے، لیکن ہم نے اس کے بعد بھی معاف کر دیا، کس امید پہ، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، یعنی اللہ نے معاف کر دیا ہے، اس پہ تمہیں شکر اللہ کا کرنا چاہیے۔ لیکن تم نے پھر وہی ہے، آگے بار بار انہیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے، اللہ تعالیٰ انعام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی حالات کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ بے انتہا انعامات کرتے ہیں، ہم آئے دن ایسے جرائم کرتے رہتے ہیں کہ ان کی سزا ہو مگر خدا نہ خواستہ مل جائے تو ہمارا نام و نشان نہ بچے، لیکن اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور ہمیں زندگی دی ہوئی ہے، موقع دے رہے ہیں کہ انسان توبہ کر لے، معافی مانگ لے، لیکن انسان ہے کہ ادھر توجہ ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے پچھلی آیات کے ضمن میں بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ کرنے کا کام یہی ہے کہ انسان اللہ کے انعامات پر غور کرتا رہے، اور اس کے بعد اس کا اثر یہ پیدا ہونا چاہیے کہ انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ اب میں میسج آف دی ڈے کے لیے جماعت ہشتم کی سحرش گل کو دعوت دوں گی۔ ملت کا ہر پاسباں ہے محمد علی جناح، ملت ہے جسم و جاں ہے محمد علی جناح، ملت ہوئی ہے زندہ پھر اس کی پکار سے، تقدیر کی اذاں ہے محمد علی جناح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سحرش گل جماعت ہشتم کی طالبہ اڈالہ روڈ کیمپس کی جانب سے مارننگ اسمبلی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ قائد اعظم بے مثال کردار کی منفرد و شخصیت۔ سامعین محترم، سیاست میں غیر متنازع رہنا کمال کی بات ہے، اس لیے جس پہ داغ اور اجلے کردار کی ضرورت ہوتی ہے وہ ذاتی قربانیوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ پاکستان کے دنیا میں اس کی مثالیں کم ملتی ہیں کہ کسی سیاستدان کے کردار کو اس کے مخالفین بھی سراہتے ہوں۔
قائد اعظم محمد علی جناح سیاسیات عالم کی ایسی ہی بے مثال غیر معمولی اور منفرد شخصیت ہے۔ عظمت کیا ہوتی ہے اور کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس بارے میں مفکرین کے اقوال بہت مل جاتے ہیں، لیکن عظمت کا بنیادی اصول یہ ہے کہ بے غصب اور بے لوث ہو کر اجتماعی فلاح کے لیے ایسے کام انجام دیے جائیں جنہیں اس سے انسانوں کی بڑی تعداد کو فائدہ پہنچے۔ قائد اعظم عظمت کے اصولوں پر پورا اترتے تھے، وہ حقیقی معنوں میں ہمارے قائد اعظم تھے۔ ان کی بے غرضی کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے سب ڈسپلن شخصیت پر نافذ کیا تھا۔ عیش آرام اور تناسانی کی زندگی انہوں نے کبھی نہیں گزاری۔ وہ اپنی ذاتی کامیابی اور آسائش کے لیے کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ کام اور صرف کام کا اصول دوسروں کے بعد اپنے لیے پہلے تھا۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے مختصر سی زندگی میں تخلیق پاکستان کا وہ کارنامہ سر انجام دیا جس کی نظیر پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مسلمانوں کی متحد اور مجتمع کرنے والی طاقت تھے۔ بقول وجے لکشمی پنڈت کے مسلم لیگ کے پاس 100 گاندھی اور 200 ابوالکلام ہوتے، لیکن کانگریس کے پاس صرف ایک محمد علی جناح ہوتے تو ہندوستان کبھی تقسیم نہ ہوتا۔ قائد اعظم مسلمانوں کے بنیادی مسائل کا ادراک رکھتے تھے۔ قائد اعظم پاکستان سے قبل مسلم لیگ کے دلی میں منعقد اجلاس میں انہوں نے کہا، مسلمان گروہوں اور فرقوں کی نہیں بلکہ اسلام اور قوم کی محبت پیدا کریں، کیونکہ ان برائیوں نے اسلام کو 200 برس سے کمزور کر رکھا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا، علم تلوار سے بھی زیادہ طاقتور ہے، اس لیے علم کو اپنے ملک میں بڑھائیے، کوئی آپ کو شکست نہیں دے سکتا۔ دور اندیش باکردار ہمہ صف قائد اعظم کا انتقال 11 ستمبر 1948 کو 71 برس کی عمر میں ہوا۔ بقول شاعر کے تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تو نے اس باغ کو سینچا ہے لہو سے اپنے، تیری خوشبو سے تیرا باغ ہمیشہ میں۔ آخر میں قائد اعظم کے اس فرمان کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی، ہم سندھی ہیں یا پٹھان یا پنجابی نہیں ہیں، ہم سب مسلمان ہیں، اسلام نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ اللہ حافظ۔ اب میں آپ سے قائد اعظم کے اس فرمان کے ساتھ اجازت چاہوں گی، دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو پاکستان کا وجود ختم کر سکے۔ پاکستان زندہ باد۔